سر کا بے تاج بادشاہ، لے جس کے گھر کی باندی، ردم جس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، وہ کوئی اور نہیں، نعت خوانی کا امام سید منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ نہ صرف آواز کے اتار چڑھاؤ پر دسترس، بلکہ اشعار کی ترتیب کی بھی خاصی سمجھ بوجھ رکھنے اور روشن آنکھوں والا یہ بچہ 1944 کو گجرات کے ایک علمی و ادبی گھرانے میں پیدا ہوا۔ والد گرامی سید یعقوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ عالمی سیاح و مبلغ تھے، جنہوں نے اس گوہر نایاب کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور باقاعدہ قرات کی تربیت حاصل کی۔ ددیال کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ ننیال کی جانب سے آپ کا نام خالد رکھا گیا، تاہم 5 ماہ کی عمر میں ایک بزرگ سید نظام الدین راغب کے کہنے پر منظور الکونین رکھ دیا گیا اور بعد ازاں اسی نام سے عالمی شہرت حاصل کی۔ یہ بچہ بچپن سے ہی سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، اور کیوں نہ ہوتا؟ رب تعالیٰ جب کسی شخص کو خاص مقصد کے لیے چنتے ہیں تو اس کی طبیعت میں خاص جواہر ودیت کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید منظور الکونین شاہ صاحب بلا شبہ ہمارے اس عہد کے ایسے نعت خوان ہیں اور نعت کے ایسے خدمت گزار ہیں کہ جن کی خدمات کو، جن کے کام کو کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنے انداز سے، اپنے انتخاب کلام سے اور اپنی پڑھت سے ایک پوری نسل کو متاثر کیا ہے، اور انہوں نے نعت کے معیار کے اوپر کہیں بھی سمجھوتا نہیں کیا، اور یہ بتایا ہے کہ نعت پڑھنی ہو تو وہ کیسی ہونی چاہیے، نعت پڑھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کا انتخاب کلام کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہم اگر نعت خوانی میں اور نعت کے اس فن کو اپنے پورے کمال پہ دیکھ سکتے ہیں، جس کی تمام مختلف جہات ہیں، اور ان تمام جہات کو اگر کسی ایک جگہ پہ ایک شکل میں دیکھنا چاہیں تو وہ جناب سید منظور الکونین شاہ صاحب کی شخصیت ہے، اور انہوں نے اپنے انداز کو جس طرح سے منتقل کیا، اور آج بھی ہم کالجز، یونیورسٹیز اور دیگر جگہوں پہ جاتے ہیں تو ان شاہ صاحب کی پڑھی ہوئی نعتیں آج بھی سب سے زیادہ ان جگہوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات نعت کو قبول فرمائے، ان کا رنگ، ان کا انداز ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا۔ پہلا ریڈیو پروگرام 6 سال کی عمر میں لیاقت باغ میں ہوا، جو اس وقت کمپنی باغ کہلاتا تھا۔ ریڈیو پاکستان کی طرف سے ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا، اس میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ گئے اور ایک نعت پڑھی، پھر قتیل شفائی کی ایک غزل پریشان رات ساری ہے ستارو تم تو سو جاؤ بھی پڑھی۔ خواجہ رشید اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر بھی وہیں آ گئے، اور انہوں نے اپنے ڈرائیور خدا بخش کو کہا کہ اس بچے کا گھر دیکھ آئیں، اور اگلے اتوار دوسرے بچوں کے ساتھ اسے بھی لے آئیں۔ اس طرح آپ گہوارہ پروگرام ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں پہنچ گئے۔ سب سے پہلے فیصل آباد کے ایک پروگرام میں 9 سال کی عمر میں اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے سامنے انہی کی نعت کے اشعار سنائے، جس پر اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھری محفل میں پیشین گوئی کی کہ یہ بچہ ایک دن بہت بڑا نعت خوان بنے گا، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔ آپ حفیظ طیب رحمۃ اللہ علیہ کو عصر حاضر کے نعت گو شعراء کا امام سمجھتے تھے، جبکہ نعت خوانی کا ذوق حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا کیا۔ آپ اپنا روحانی استاد بھی انہیں مانتے تھے، نعت کے لیے فلمی طرز کو بہت برا سمجھتے تھے، اور اس کا برملا اظہار اپنے متعدد ٹی وی انٹرویوز میں بھی کر چکے تھے۔ شروعات میں اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز اپنایا، تاہم شیخ حمید ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان کے سمجھانے پر اپنے انفرادی انداز پر توجہ دی۔ اپنی طرز بنانے کی دھن سوار ہوئی تو 3 سال بعد نیاز حسین شامی سے ملاقات ہو گئی، جو ان دنوں لاہور سے پنڈی ریڈیو ٹرانسفر ہو چکے تھے۔ یاد رہے کہ یہ وہی شامی صاحب ہیں جو استاد سلامت علی، نزاکت علی، شام 84 والوں کے بھی استاد تھے۔ انہوں نے نعت کی وجہ سے شاہ صاحب کو بہت محبت سے سکھایا، تاہم اسی کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ بھی جڑا ہوا ہے۔ شاہ صاحب نے شامی صاحب کو کہا کہ انہیں موسیقی کے تمام رموز تو نہیں سیکھنے، مگر اتنا علم ضرور سیکھنا ہے کہ نعت کی طرز بنانا آ جائے۔ شامی صاحب نے طرح دینے کی کوشش کی تو شاہ صاحب نے انہیں کہا کہ وہ روز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کی شکایت کریں گے کہ یہ شخص موسیقی کا فن جانتا تھا، مگر ایک نعت خان کو اتنا بھی نہ سکھایا کہ وہ نعت کی طرز بنانا جان جائے۔ یہ بات سن کے شامی صاحب کا رنگ فک ہو گیا اور کافی دیر تک ان کی حالت غیر رہی۔ اس کے بعد انہوں نے شاہ صاحب کو سکھانا شروع کر دیا۔
موسیقی کے ان اسرار و رموز کو پھر شاہ صاحب نے نعت خوانی میں ایسا استعمال کیا کہ دنیا جانتی ہے۔ صاحبزادہ سید منظور الکونین پاکستان کے سب سے بڑے نعت خواں ہیں، لیکن بلا شبہ ان کا حوالہ اور ان کی شناخت ایک نعت خوان کے طور پر ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شاہ صاحب ایک بہت اچھے شاعر، عالم، قاری اور بہت اچھے مفسر اور نثر نگار بھی ہیں۔ نثر نگار ایسے ہیں کہ انہوں نے بہت سی کتب کے دیباچہ جات لکھے، انہوں نے بہت سی تحریریں لکھی، لیکن کوئی بھی شخص دیکھ کر ان تحریروں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک نعت خوان کی تحریر ہے، بلکہ وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بہت بڑے نثر نگار کی تحریر ہے۔ شاہ صاحب نے نعت خوانی کے لیے ایک ایسی موسیقی کی تعلیم حاصل کی کہ جس کو انہوں نے پاکیزہ کر دیا، موسیقی کو پاکیزہ کر دیا۔ وہ اس طرح کہ ایک ایسے فن کو انہوں نے نعت کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال کیا کہ نعت ایک پورے اپنے وقار کے ساتھ جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچی۔ شاہ صاحب کے ہاں جتنا تنوع ہے، کلام کا تنوع ہے، طرزوں کا، دھنوں کا تنوع ہے، ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا۔ شاہ صاحب ایک ایسے نعت خوان تھے کہ جن کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے، جن کا اپنا انداز تھا، اپنا اسلوب تھا۔ انتہائی خوش آئند بات ہے کہ یہ اسلوب اور یہ انداز اگلی نسل میں منتقل ہوا۔ اب ان کے بے شمار شاگردان عزیز ایسے ہیں کہ جو ان کے اسلوب کو اور ان کے مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ شاہ صاحب کا درجہ اور مقام بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے اور ان کے چاہنے والے ان کو اسی طرح یاد رکھیں اور ان کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ 1986 تک شاہ صاحب کو روزہ رسول پر حاضری نصیب نہ ہوئی تھی۔ اسی سال اسلام آباد میں حج کمپلیکس کا افتتاح تھا اور ضیاء الحق نے کہا کہ نعت سید منظور الکونین سے پڑھوائی جائے، اور چونکہ 400 کے قریب چینی بھی پاکستان سے جائیں گے، اس لیے نعت ایسی ہو کہ گویا یہی حاضری ہو جائے۔ شاہ صاحب اس وقت تک 20 کلام پڑھ چکے تھے، مگر اس بات پر خاصے گھبرائے ہوئے تھے کہ کون سا کلام پڑھا جائے۔ ایک فنکشن میں اپنے بچپن کے دوست پیر نصیر الدین نصیر سے ملاقات ہو گئی۔ انہیں بتایا کہ کراچی سے منور بدیوانی کی نعت کے کچھ اشعار لے کے آیا ہوں، مگر اشعار کم ہیں اور کم از کم 6-7 اشعار تو ہوں۔ آپ اس زمین پر کچھ شعر کہہ دیں۔ اللہ نے یوں شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی۔ 3 دن کے بعد گولڑے شریف سے ریڈیو کا ایک ملازم نعت لے کے آیا۔ اس کا مطلع شاہ صاحب نہال ہوئے اور ان کے آنسو نکل آئے۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ بعد میں چائے پہ صدر کے سیکرٹری نے شاہ صاحب کو اطلاع دی کہ صدر صاحب نے اپنے طائفے کے ساتھ آپ کو بھی حج پہ جانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ظاہری طور پر انتہائی خوبصورت و پرکشش شخصیت کا حامل، بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان، باطنی طور پر بھی خلوص کی دولت سے مالا مال تھا۔ جو شخص ایک مرتبہ ملتا وہ انہی کے گن گاتا۔ غرور و تکبر نام کو نہیں تھا، بلکہ طبیعت میں عاجزی و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ نعت کے لیے جو اشعار پڑھتے ان کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرتے، خود بھی اشعار کی خاصی سمجھ رکھتے تھے۔ جن شعراء کا کلام زیادہ پڑھا ان میں علامہ اقبال، حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ، حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ، اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد دین قاسمی شامل ہیں۔ ویسے تو آپ کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بے شمار اعزازات سے نوازا گیا، لیکن آپ کی خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو سال 1993-94 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ آخرکار 19 جولائی 2016 کو سر کا یہ بے تاج بادشاہ، فن نعت خوانی کا امام، اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہو گیا اسے قیامت تک کوئی پر نہ کر سکے گا۔ آپ کے سوگواران میں ایک بیوہ اور 4 بچے موجود ہیں جو چاروں خوش الحان ہیں۔ البتہ جب تک نعت پڑھی جاتی رہے گی، سید منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام کے حوالے سے اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ و پائندہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ ادب سرائے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔